اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا اور استدعا ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیان کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ نصف میرے لیے ہے، یعنی پہلی 3 آیتیں یہ اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہیں، اور آخری 3 آیتیں میرے بندے کے لیے ہیں، اور درمیان کی جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، اور آخری 3 آیات میں یہ بندے کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، اور درمیان والی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور بندے کی طرف سے دعا اور استدعا بھی ہے۔ یعنی اس میں ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہے، و ایاک نستعین میں بندہ اپنی طرف سے دعا اور عاجزی اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ یا اللہ میں مدد ہر قدم قدم پہ مدد آپ سے طلب کرتا ہوں اور آپ ہی میرے مددگار ہیں۔ تو گویا اس میں انسان ایک دعا اور درخواست پیش کرتا ہے اللہ کے ہاں۔ الحمدللہ کے معنی ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہاں میں ہزاروں حسین مناظر، لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کو جو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، تو اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو گویا وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، گویا کیونکہ مصور یعنی چیزوں کے بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی رب العالمین۔ رب لفظ اللہ جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے اور اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا۔ رب کے معنی پالنے کے ہیں، تربیت اور پرورش کرنے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو اضافت کے بغیر رب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق وہ خود تربیت کی محتاج ہوتی ہے، تو جب وہ خود کسی چیز کی محتاج ہو تو وہ دوسروں کو وہ چیز کب دے سکتی ہے، تو وہ دوسروں کی پھر انسان کیا تربیت کر سکتا ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج، تمام ستارے اور ہوا، فضا، فرشتے، جنات، زمین، اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سب اس میں شامل ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد العالمین کی تشریح ہو گئی ہے کہ تمام جو جہان ہیں ان جہانوں کا پالنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ جیسے لفظ اللہ جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح الرحمن جو ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا جیسے لفظ اللہ کا تثنیہ اور جمع نہیں ہے، کیونکہ یہاں دوسرے اور تیسرے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، کیونکہ الرحمن کے معنی ہے وہ جس کی رحمت عام ہے، یعنی جس کی رحمت زمین و آسمان
اور سمندر کی مخلوق، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، جو گزر چکے ہیں، جو ہیں اور جو آنے والے ہیں، سب پر جس کی رحمت عام ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے جو اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی انسان اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت تمام مخلوق کے لیے عام ہو۔ الرحیم جس کی رحمت تام ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی کسی دوسرے پر پوری مکمل رحمت کرے، رحمت والا معاملہ کرے، اس لیے لفظ رحیم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن الرحمن لفظ جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ کہ یہاں پر رب العالمین یہ ایک حیثیت سے پہلا جملہ الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری صرف اللہ یعنی ایک ذات اللہ پاک کی ہے، تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہے۔ اس لیے سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ایمان کے سب سے بڑے رکن توحید باری تعالیٰ کا یہاں پر بیان آ گیا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک یہ ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو، اور دین کے معنی ہے جزا دینا۔ مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ ہوا مالک ہے روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا صرف ایک وہ اللہ ہے۔ روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ ہی کی طرف ہوگی، یعنی اللہ کے ہاتھ میں اس وقت تمام ملکیت ہوگی۔ اس کے بعد مالک کی یوم الدین، اب یہاں پر دیکھیں ایک بات تو بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت میں نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ اس میں ابتدا اور یعنی انسان کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہوتی ہے۔ جیسے کسی چیز پر پہلی اس کی ملکیت نہیں تھی، آج ہے کل نہیں ہوگی، یا اس کی ملکیت اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز پر بالکل اس کو تصرف ہو۔ یعنی انسان کو دنیا میں اگر کسی چیز پر ملکیت ہے بھی تو وہ ملکیت حقیقی نہیں، بلکہ وہ ایک عارضی ملکیت ہوتی ہے، وہ ایک عارضی ملکیت۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت تو دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے، تو یہاں پر صرف آخرت کو خاص کیوں کیا ہے؟ تو یہاں پر آخرت کو خاص اس وجہ سے کیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں، آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک، کوٹھی بنگلہ فرنیچر کا مالک ہوتا ہے، اور یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آرائش کے لیے دی گئی تھی وہ اسی میں مغرور اور مست ہو گیا۔ اور اس آیت میں حق تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ جو ملکیت تجھے ملی اور یہ تمام تعلقات اور یہ رابطے اور یہ صرف چند روز کے لیے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کسی چیز کا ظاہری طور پر تو مالک نہیں رہے گا، اور نہ کوئی خادم تیرے کام آئے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی آقا کسی کے کام آئے گا، نہ غلام۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ ہی کی ہوگی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں ایک پہلو ایاک نعبد میں حمد و ثنا کا ہے، دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا، اور نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امیدیں اس طرح ہوں، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت کو اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کے سامنے عاجزی اور اپنے تذلل کا اظہار کرے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم،
یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ تو ہمیں سیدھا۔ اب اہدنا کا مطلب ہوتا ہے کہ تو ہماری رہنمائی فرما، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھا، یعنی ہمارے سیدھے راستے کی، ہماری سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اب یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے خود۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے، یا اللہ تو ہمیں بتلا دیجئے سیدھا راستہ۔ اب صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ یعنی وہ راستہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، یعنی افراط جس میں اپنی طرف سے زیادتی اور کمی نہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صالحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے طرح تابع ہوئے، واجبات بھی انہوں نے پورے کیے، مستحبات میں بھی، جن کو ویسے عرف میں یعنی نیک دیندار بھی کہا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ نہ دکھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں، راستے سے جن سے راستہ گم ہو گیا، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب مغضوبی علیہم اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ مغضوبی علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا اپنے نفس کی اتباع کرنے کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ احکام الہیہ کی تعمیل میں وہ کوتاہی کرتے ہیں، یعنی کمی کرتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر یہود کا حال تھا کہ وہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے تھے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ الضالین، ضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، یعنی دین میں کمی اور زیادتی کرنے لگے۔ جیسے عام طور پر نصارت ہے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہیں خدا بنا لیا، اور یا اگر کمی کی تو یہ کمی کہ انبیاء کی بات نہ مانی، انہیں قتل کرنے سے گریز نہ کیا، دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیا۔ اب اس آیت کا مطلب جو حاصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو افراد یعنی زیادتی کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہو، جس میں نہ تفریط ہو، یعنی جس میں کمی اور زیادتی نہ ہو۔ تو یہ تھی سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر۔ گہرائی میں تو جتنا جاؤ یہ تو ایک گہرا سمندر ہے۔ بہرحال جو ہم نے اس کی جتنی تفسیر مختصراً تاکہ جن لوگوں کو جلدی سمجھ آ جائے تو اس لحاظ سے ہم نے تفسیر کی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔